السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن پاک کا سیکھنے والا اور قرآن پاک کا سیکھنے والا بہترین لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ اب غور کیا جائے کہ قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے میں کتنی باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن پاک کے متعلق سیکھی جاتی ہے وہ ہے تجوید، دوسری بات ہے ناظرہ، اور تیسرا پھر قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر۔ سب سے پہلی چیز جس کو ہم سیکھیں گے وہ ہے تجوید، اور انشاءاللہ اس کے بعد تدریجاً ہم باقی دونوں باتوں کو بھی سیکھیں گے۔ تو تجوید سے ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ قرآن پاک کو جو ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اس کے حروف کو واضح ادا کیا جائے، کیونکہ بعض حروف عربی زبان میں جو حروف ہجا ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حرف کی آواز دوسرے حرف کی آواز سے ملتی ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ان آوازوں کو میں جو ہے ان میں فرق کر سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے: ان اللہ تعالی یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھا جائے جیسے کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب قرآن پاک چونکہ عربی میں نازل ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم قرآن پاک کو عربی میں ہی پڑھیں، کیونکہ ہماری اردو جو ہے وہ عربی زبان سے بہت ملتی ہے، تو ہم قرآن پاک کو عربی کے بجائے اردو زبان میں ہی ایڈجسٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں عربی کو عربی کے طریقے سے ہی پڑھنا ہے۔ یہ دو مختلف ایکسنٹس نہیں ہیں، یہ دو مختلف لینگویجز ہیں، تو اس زبان کو جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے عربی پڑھتے ہیں، اسے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمیں اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اب تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ عربی ایسی زبان ہے کہ اس میں حروف کو اگر ہم ان کی صفات کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، یعنی اگر موٹے حروف ہیں ان کو موٹا ادا نہیں کریں گے، پتلے حروف ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے ان کو باریک ادا نہیں کریں گے، یا جو سختی سے پڑھنے والے حروف ہیں ان کو سختی سے نہیں پڑھیں گے، تو اس کی وجہ سے حروف کو غلط پڑھنے کی وجہ سے جو لفظ کا معنی ہوگا وہ بدل جائے گا، اور لفظ کا معنی بدلنے کی وجہ سے ہم قرآن پاک کو بالکل غلط پڑھیں گے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، جیسے سین اور صاد، یہ دونوں ہم آواز لفظ ہیں، اسی طرح قاف اور کاف، ان دونوں کی آواز بھی ملتی ہے، رال، زا، زو اور ضاد، ان کی آواز بھی ملتی ہے۔ اب اگر ہم اس میں فرق نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے نصر اور ایک لفظ ہے نسخ، ایک ہے قل، ایک ہے کل، ایک ہے زلہ، دلہ، اب ان سارے الفاظ کے اپنے معنی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو ہم نے پتلا پڑھنا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو پتلا پڑھنا ہے، اور ان حروف میں فرق کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو بھی نصر پڑھیں گے اور اس کو بھی نصر پڑھیں گے، اس نصر کے معنی گد کے، اور اس نصر کے معنی ہے مدد کے۔ اس قل کا مطلب ہے کہو، اس کل کا مطلب ہے کھاؤ، زلہ کا مطلب ہے ذلیل ہو گیا، اس کا مطلب ہے پھسلا، وہ گیا، وہ گمراہ ہوا۔ اب اگر ان کی آواز دیکھی جائے، ویلا، زلہ، زلہ، ولا، ایک جیسی لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان آوازوں میں بہت فرق ہے، اور جب تک ہم ان آوازوں کو، ان حروف کو ان کی اپنی صفت کے ساتھ، ان کی اپنی آواز کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو معنی بدل جائے گا۔
اسی طرح دوسری چیز آتی ہے، یہ تو ہو گیا کہ حروف کو اگر ہم ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتے. دوسرا آ جاتا ہے کہ اگر ہم حرکات کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتے تو کیا ہوگا. جیسے زبر زیر پیش یہ ایسی حرکت ہے کہ اس کو ہم لمبا نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پہ لا یعلمون، اب اس میں جو یہ حرکت ہے لام زبر لا، اس کو اگر ہم لا پڑھیں گے یعنی لمبا کر دیں گے جیسے کہ بعض حضرات کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا لا یعلمون. اب جو چیز مثبت تھی وہ منفی ہو گئی، اتنا معنی بدل گیا، لا یعلمون اور لا یعلمون. تو یہ معنی نہ بدلے، ہم قرآن پاک کو اس کے معانی کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں، ہم اس کے معنی کو تبدیل نہ کریں. اس کے لیے ہمیں تجوید کو سیکھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے حروف کے مخارج سے ہی ابتدا کریں گے، لیکن اس کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلی چیز کہ آپ نے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے. جیسے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلوں گی آپ کو ویسے ہی سیکھنا ہے. کیونکہ اگر ایک انسان ایک دن میں سارے مخارج پڑھ لیتا ہے اور دوسرے دن پڑھتا ہی نہیں ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک دن میں ایک ہی مخرج پڑھے، دوسرا دن دوسرا مخرج پڑھے. اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا. وہ والی مثال ہے جیسے خرگوش بہت تیز بھاگا تھا لیکن راستے میں رک گیا، تھک گیا. تو ہمیں خرگوش والی چال نہیں چلنی، ہم آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے. جب ایک بار آپ نے اس کو سیکھ لیا اس کے بعد آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور دوسری چیز جس کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نیت خالص ہو، کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں سیکھ رہے، نہ ہی جو سکھا رہے ہیں وہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے سکھا رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ہم قرآن پاک میں جتنی زیادہ محنت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہمیں اجر و ثواب دیں گے اور اتنے ہی ہم سے خوش ہوں گے. اس لیے میں پوری محنت سے انشاءاللہ سکھاؤں گی اور آپ پوری محنت سے اور پوری لگن کے ساتھ اس کو سیکھیں گے. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو سے جو ہے حروف الحجا جو عربی کے حروف ہیں ان کے مخارج سے ہم ابتدا کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں جو ہے اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.